السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ کسی صاحب نے یہ دریافت کیا ہے کہ کن جانوروں کا قربانی درست نہیں ہے۔ ان کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جس جانور کی زبان کٹی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر بھیڑ، بکری اور دمبے کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر بھینس، گائے، اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچہ کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کا مرض ظاہر ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ، اونٹنی، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے، دودھ نہ اترتا ہو یا کٹ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپتے کودنے سے عیب دار ہو گیا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ، اصول قلبی، اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانور خریدا تھا مگر بعد میں کوئی ایسا عیب و نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو تو اگر قربانی منت کی ہو تو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی ضروری ہے، خواہ وہ شخص امیر ہو یا غریب۔ اور اگر قربانی نظر کی نہ ہو تو غریب کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے، اور امیر پر اس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن شامی میں کفایہ سے منقول ہے کہ ولادت کے قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بچہ جو پیٹ میں سے نکلے اگر وہ زندہ نکلے اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا کھانا حلال ہوگا، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ مسئلہ، جو جانور اندھا ہو یا کانا ایک آنکھ والا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو یا ایک کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اسے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ، اتنا دبلا لاغر بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، یعنی مرض کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی ساخت ایسی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے اور فروا جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔
مسئلہ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اگر کچھ گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں اس سے زیادہ باقی ہیں اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ جس جانور کی پیدائش ہی سے کان نہیں ہے ان کی بھی قربانی درست نہیں ہے، یا کان تو ہے مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر پیدائش سے کان تو ہے لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ جس جانور کے پیدائش سے سنگ نہیں یا سنگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سنگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ جس جانور کے سنگ نہ ہو، ٹوٹ گئے ہو یا اوپر کا خول اتر گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، البتہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہو یا اکھڑ گئے ہو اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ بھیگی آنکھ والے اور بالے اور خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر بالے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو یا خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کے کان پیدائشی نہ ہو، اسی طرح ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جس کی دم اور ناک تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے جس میں مغز نہ رہا ہو، اور نہ ایسے لنگڑے کی جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے، اور نہ ایسے بیمار کی جو گھاس نہ کھا سکے، نہ ایسے جانور کی جس کی خارش ہو، نہ بغیر دانت والے جانور کی جو گھاس نہ کھا سکتا ہو، اور نہ نجاست خور جانور کی جو گندگی کھاتا ہو۔ ہاں ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان لمبائی میں یا اس کے منہ کے طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف پھٹا ہوا ہو۔ مسئلہ جس جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہو اس کی قربانی جائز ہے، ہاں جس جانور کے پیدائشی دونوں کان نہ ہو یا ایک ہی کان ہو یا ایک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ سلس حصہ یعنی تیسرا حصہ کی مقدار یا اس سے زیادہ دم، بریدہ دم کٹی بھیڑ وغیرہ کی قربانی درست نہیں۔ ایک قول کے مطابق دم نصف یعنی آدھا سے کم کٹی ہو یعنی آدھے سے زیادہ باقی رہی ہو اس کی قربانی درست ہے، لہذا جہاں کامل دم والے یا 3 حصہ سے کم دم بریدہ جانور نہ ملے وہ اس قول کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ نارتھ افریقہ کے سائل نے یہ مسئلہ معلوم کیا تھا کہ ہمارے یہاں بھیڑی کی دم کاٹ دی جاتی ہے کیونکہ اس سے جانور بیماری سے محفوظ رہتا ہے، ثابت دم والے جانور نہیں ملتے ہیں، وہاں پر تو مجبوری ہے کہ تلاش کے باوجود نہ ملے تو جائز ہے۔ ان تمام عیوب جس جانور کے اندر ہو ان کا قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جان کر سمجھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔